بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم محسنات لفظیہ کی ایک نئی قسم التشریح سے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر عبارت کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ و مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ ومنه اللفظي التشريع ويسمى التوشيح وذا القافيتين، وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما أي من القافيتين، فإن قيل كان عليه أن يقول يصح الوزن والمعنى عند الوقوف على كل منهما، لأن التشريع هو أن يبنى الشاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد، فعلى أي القافيتين وقفت كان شعرا مستقيما. قلنا القافية إنما هي آخر البيت، فالبناء على قافيتين لا يتصور إلا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما، وإلا لم تكن الأولى قافية، كقوله يا خاطب الدنيا من خطب المرأة أي الدنية الخسيسة إنها شرك الرداء حبالة الهلاك، وقرارة الأقدر أي مقر الكدورات، فإن وقفت على الردي فالبيت من الضرب الثامن من الكامن، وإن وقفت على الأقدر فهو من الضرب الثاني منه. والقافية عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة الذي قبل ذلك الساكن، فالقافية الأولى من هذا البيت ولفظ الردي مع حركة الكاف من شرك، والقافية الثاني هي من حركة الدال من الأقدار إلى الآخر. وقد يكون البناء على أكثر من القافيتين وهو قليل متكلف. ومن لطيف القافيتين نوع يوجد في الشعر الفارسي، وهو أن يكون الفاظ الباقية بعد القوافي الأول بحيث إذا اجتمعت كانت شعرا مستقيم المعنى. عزیز طلباء، محسنات لفظیہ کی اقسام میں سے ایک قسم وہ تشریح ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے محسنات لفظیہ کی اس قسم کا نام تشریح رکھا ہے، جبکہ بعض رات نے اس کا نام توشیح رکھا ہے۔ توشیح بمعنی تزیین کے ہیں۔ تشریح نام رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تشریح کا مطلب ہے کہ شریعت مقرر کرنا اور شریعت کا کوئی حکم بتلانا جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے یا اللہ کے نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شرع کا حکم مقرر نہیں کر سکتا، اس لیے یہ نام رکھنا جو ہے خلاف ادب ہے۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ نے محسنات لفظیہ کی اس قسم کا نام تشریح رکھا ہے۔ تو تشریح کا مطلب کیا ہے؟ تو تشریح کا مطلب مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شعر دو قافیوں پر مبنی ہو، ان میں سے جس پر بھی وقف کیا جائے شعر کا معنی اور وزن درست رہے، کوئی خرابی اس میں نہ ہو۔ وهو بناء البیت علی قافیتین یصح المعنی عند الوقوف علی کل منہما، کسی شعر کی بنا دو قافیوں پر رکھنا اس طور پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک قافیہ پر وقف کرنا صحیح ہو اور شعر کے معنی میں کچھ فرق نہ آتا ہو، اس کو تشریح کہتے ہیں۔ تشریح کی مثال میں شاعر نے یہ شعر ذکر کیا ہے، یا خاطب الدنیا الدنیت انہا شرک الردا وقرار الاقدر، ایک امینی دنیا کو نکاح کا پیغام دینے والے، بے شک دنیا ہلاکتوں کا جال اور کدورتوں کی جگہ ہے۔ تو اس شعر میں یہاں پر الردی ایک قافیہ ہے اور اقدر دوسرا قافیہ ہے، تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی آپ وقف کریں تو ہی اس سے شعر کے معنی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ مطلب پہلے صورت میں معنی ہوگا اے خسیس دنیا کو نکاح کا پیغام دینے والے، انہا شرک الردا، وہ تو ہلاکت
کا جال ہے۔ دوسری صورت میں جب الاقدر پر ہم وقف کریں تو ترجمہ ہوگا اے خسیس دنیا کو نکاح کا پیغام دینے والے، تو نے کیسے اس کو پیغام دیا، وہ تو ہلاکت کا جال و قرارت الاقدر و قدورتوں کا گڑھ ہے۔ دونوں صورتوں میں شعر کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی کو تشریح کہا جاتا ہے کہ شعر کی بنا دو قافیوں پر رکھنا، اس طور پر کہ دونوں قافیوں میں سے جس پر بھی وقف کیا جائے تو شعر کے معنی میں کوئی فرق نہ آتا ہو۔ ومنہ اے لفظی و تشریع و یسمع توشیع، حسنات لفظیہ کی اقسام میں سے ایک تشریح ہے اور اس کا نام توشیع بھی رکھا گیا ہے، وذل قافیتین، اور اسی طرح دو قافیوں والا بھی اس کا نام رکھا ہے۔ تشریح کہنے کی وجہ میں نے بتا دی کہ مناسب نہیں، کیونکہ تشریح کا معنی ہے شریعت قرار دینا، جو باری تعالیٰ کا کام ہے اور نیابتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ بہرحال تو توشیع یا ذل قافیتین نام رکھنا یہ مناسب ہے۔ فإن قیل وهو بناء البیت علی قافیتین، وہ شعر کی بنا رکھنی ہے علی قافیتین، دو قافیوں پر، یصح المعنی عند الوقوف علی کل منہما، ان دونوں قافیوں میں سے ہر ایک پر وقف کی صورت میں معنی درست رہے۔ اے من القافیتین منہما ضمیر قافیتین کی طرف راجع، دونوں قافیوں میں سے کسی بھی قافیے پر وقف کی صورت میں معنی صحیح رہے۔ فإن قیل، اگر کہا جائے کان علیہ ان یقول یصح الوزن والمعنی، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ مصنف علیہ الرحمہ کو لفظ وزن کا اضافہ کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ مذکورہ دو قافیوں میں سے جس پر بھی وقف کیا جائے شعر کا معنی اور وزن دونوں صحیح رہیں، کیونکہ توشیع یہ ہے کہ شاعر کسی دو قافیوں والے قصیدے کے اشعار کو دو بحروں یا ایک بحر کی دو ضربوں پر اس طرح بنا کریں کہ دو قافیوں میں سے جس قافیے پر بھی وقف کیا جائے شعر کا وزن اور معنی درست رہے، لہذا تشریح میں صحت معنی کے ساتھ صحت وزن کی قید بھی لگانی چاہیے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دیں گے کہ قافیہ شعر کے آخر کو کہتے ہیں، تو کسی شعر کا دو قافیوں پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے جس پر بھی وقف کیا جائے تو اس سے صحیح شعر حاصل ہوں، بس دو قافیوں پر بنا متصور نہیں ہے مگر یہ کہ شعر کا وزن صحیح ہو، کیونکہ قافیہ بغیر وزن کے نہیں پایا جا سکتا ہے، لہذا قافیہ کا وجود صحت وزن کو مستلزم ہے، بس لفظ قافیہ کو ذکر کرنے کے بعد وزن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی فرمارے فین قیل، اگر یہ کہا جائے کان علیہ ان یقول، مصنف پر لازم تھا کہ کہتے یصح الوزن والمعنی عند الوقوف علی کل منہما، دو قافیوں میں سے کسی بھی قافیہ پر وقف کی صورت میں وزن اور معنی دونوں کا درست رہنا ضروری ہے۔ لأن تشریح ہوا ان یبنی شاعر، یہ کہنا تو درست نہیں، وجہ یہ ہے کہ تشریح کہتے ہیں کہ شاعر بنا رکھے ابیات القصیدت ذات قافیتین، دو قافیوں والے قصیدے کے اشعار کا، علی بحرین، دو بحروں پر، او ضربین من بحر واحد، یا ایک ہی بحر کے دو ضربوں کی اشعار کی بنا رکھیں دو قافیوں پر، فعلی ای القافیتین وقف، دو قافیوں میں سے جس پر بھی آپ وقف کریں کانا شعر مستقیما، تو شعر جو ہے وہ درست رہے گا۔ جب شعر درست رہے گا، قافیہ درست رہے گی، تو وزن خود بخود حاصل ہوگا۔ قلنا القافیۃ انما ہی آخر البیت فالبناء ولا قافیتین لا یتصور الا اذا کان البیت بحیث یصح الوزن، تو یہ کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ قافیہ کہتے ہیں یہ آخر البیت، بیت کے آخری کلمے کو، فالبناء ولا قافیتین، قافیہ کی تعریف آگے آئے گی عزیز طلبہ، کہ قافیہ کہتے ہیں کہ شعر کے آخری لفظ، آخری حرف سے شروع ہو کر پہلا جو ساکن آتا ہے اس ساکن سے پہلے متحرک تک، اس متحرک سے لے کر آخر تک جتنے بھی حروف ہو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے انما یہ آخر البیت، قافیہ بیت کے آخری لفظ کے کل کو یا اس کے بعض کو کہا جاتا ہے،
فالبنا والا قافیتین، دو قافیوں پر شعر کی بنا لا یتصور متصور نہیں کیا جا سکتا الا اذا کان البیت بحیث یصح الوزن، مگر اسی صورت میں کہ جب شعر اس طور پر ہوں تو اس کا وزن صحیح ہو. ویحصل الشعر عند الوقوف علی کل منہما، اور دونوں قافیوں میں سے کسی پر وقف کی صورت میں شعر کا معنی اور شعر کی صورت حاصل ہو جاتی ہوں. وَإِلَّا لَمْ تَكُنِ الْأُولَى قافیہ، اگر نہ پہلے کو تو قافیہ ہی نہیں کہہ سکتے، کہ قول جس طرح کہ علامہ حریری کا شعر ہے یا خاطب الدنیا الدنیت انہا شرک الردى وقرارت الاقدر، اے رزیل دنیا کو خطبہ نکاح دینے والے. خاطب الدنیا من خطب المرأة، خاطبہ یہ خطب المرأة سے ہیں، یعنی عورت کو خطبہ نکاح دینا. الدنیہ الخسیسہ گٹی دنیا کو. انا شرک الردى، ردا ہلاکت کو کہتے، شرک قسموں کہتے، بے شک یہ ہلاکت کی جال اے حبالت الہلاک. وقرارت الاقدار اے مقر القدورات، اور اقدار قدورات کی جمع مطلب قدورتوں کی قرارگاہ ہے. فین وقفت علی الردی، بہرحال یہاں پر دو قافیہ ردی اور اقدار. فین وقفت علی الردی، بس اگر آپ ردی پر وقف کرے فالبیت من الضرب الثانی من الکامل، تو شعر اس صورت میں بحر آٹھویں بحر کامل انواع میں سے ہوگا. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ ہر شعر جو پڑھا جاتا ہے اور قصیدہ جو پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو ہے ہر شعر کو عرب والوں نے کچھ بحریں مقرر کی ہیں، اور کل 15 بحریں ہیں. ان بحروں کے مطابق یعنی اوزان مقرر کیے، ان اوزان کے مطابق ان اشعار کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو ان بحروں کے پھر مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک بحر کا نام بحر کامل ہے. تو بحر کامل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس میں مستفعل کا وزن جو ہے وہ 8 مرتبہ آئے، دوسرا وہ کہ جس میں 6 مرتبہ آئے. تو یہاں پر اگر ہم شاعر کہتے فین وقفت علی الردی، اگر آپ ردی پر وقف کرتے ہیں فالبیت من الضرب الثامن من الکامل، تو یہ آٹھویں جو بحر ہوگا بحر کامل کے آٹھویں جو بحر ہے بحر کامل اس کے انواع میں سے ہوگا، اس کے انواع میں سے پہلے 9 ہوگا، اور اس صورت میں جو ہے اس میں 6 اوزان ہوں گے. وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى الْأَقْدَارِ فَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْهُ، اور اگر آپ اقدار پر وقف کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں بحر کامل کے دوسرے 9 میں سے ہوگا، یعنی اس میں 8 اوزان ہوں گے. والقافیۃ عند الخلیل، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قافیہ کی تعریف فرما رہے. امام خلیل کے ہاں قافیہ من آخر حرف البیت الى اول ساکن یلیہ مع الحرکۃ التی قبل ذلک الساکن، شعر کے آخری حرف سے پہلے ساکن تک، یلیہ مع الحرکۃ التی قبل ذلک الساکن، ساتھ اس حرکت کے جو اس ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے. مثلا اقدار یہ شعر کا آخری حرف را ہے، اس را سے پہلے ساکن الف ہے، اس سے پہلا جو متحرک اس کے ساتھ جو ملا ہوا دال ہے، تو دال سے آخر تک یہ قافیہ کہلائے گا. من آخر حرف البیت، بیت کے آخری حرف سے الی اول ساکن، پہلے ساکن تک کے جو حروف ہے یہ قافیہ ہے. یلیہ مع الحرکۃ التی قبل ذلک الساکن، اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے وہ متحرک حرف جو اس ساکن کے ساتھ متصل ہے. فالقافیۃ الاولی من هذا البیت هو اللفظ الردی، تو اس شعر کا پہلا جو قافیہ وہ لفظ ردی ہے. لفظ ردی میں جو ہے دال کے بعد والے حروف جو ہے یہ کیا ہوں گے بھی قافیہ ہوں گے. ما حرکت الکافی من شراکر ردی، کاف کی حرکت کے ساتھ. والقافیۃ الثانی، اور دوسرا جو قافیہ ہے یہ من حرکت الدال من الاقدار، یہ دال کی حرکت سے آخر تک ہوگا. اقدار میں جو دال کے حرف سے لے کر آخر تک ہوگا. وقد یکون بنا علی اکثر من قافیتین، کبھی کبھی شعر کی بنا 2 قافیوں سے بھی زیادہ پر ہوتی ہے. یہ تشریح میں تو شعر کی بنا 2 قافیوں پر رکھنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شعر کی بنا 2 قافیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے.
لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ ایک تکلفانہ بات ہوتی ہے۔ ومن لطیف ذی القافیتین، اور دو قافیوں پر مشتمل اشعار کے لطائف میں سے یہ ہیں، ایک نوع یہ ہے کہ یہ جو صورت ہیں یعنی توشیع والی، یہ یوجد فی شعر الفارسی، فارسی اشعار میں پائی جاتا ہے، اور وہ ہوا ان یکون الفاظ الباقیۃ بعد القوافی الاولی، پہلے قافیے کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس طور پر ہوں کہ اذا اجتمعت، جب ان کو جمع کیا جائے، کان شعرا مستقیم المعنی، اگر ان کو ہٹایا جائے تو تب بھی شعر کا معنی درست رہے، تو یہ غیر عربی میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے محسنات لفظیہ کی ایک چھٹی قسم تشریح سے متعلق پڑھا، جس کو توشیع کہتے ہیں، یعنی مزین کرنا۔ توشیع یہ ہے کہ کوئی شعر دو قافیوں پر مبنی ہو، ان میں سے جس پر بھی وقف کیا جائے شعر کا معنی درست رہے، اور اسی کے ضمن میں شاعر نے اس کی مثال ذکر کی ہے، اور آخر میں شاعر نے علامہ خلیل کے نئے قافیے کی جو تعریف کی ہے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔